نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول، یعنی کیسے آپ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو حاضر ہوا۔ بدو جو کہ سمجھ لیں کہ وہ دور دراز کے جو گاؤں کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، جو کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، یعنی جو گاؤں کی زندگی میں رہنے والے لوگ تھے۔ مکہ مدینہ یہ تو بڑے شہر تھے نا، تو جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بدو حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت موجود تھے۔ بدو نے عرض کی میں امیر بننا چاہتا ہوں، غنی بننا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرا کرو ہر وقت، تم عالم بن جاؤ گے۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف جو ہے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنے کے ٹائم، مثلا آپ غلط کام کر رہے ہیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن آپ کے دل میں یہ آ جائے، بات یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا زیادہ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اتنا اپنا اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا چاہیے۔ پھر کہا میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، عزت والے ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا میں اچھا بننا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق کو نفع پہنچاؤ، اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر کہا میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ پھر کہا میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ پھر فرمایا
میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ذکر محترم ناظرین، کوئی بھی ذکر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر وقت آپ کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ پھر کہنے لگا میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو۔ پھر اس نے کہا میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام نہ کھاؤ۔ پھر کہا میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ پھر کہا میں قیامت کے دن اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کر لیا کرو، یعنی جب غسل جنابت کی حاجت ہو، جب آپ اپنی بیوی سے ملیں تو اس کے بعد فوراً غسل کر لیا کرو، یہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے بندے کو۔ پھر کہا میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اور محترم ناظرین، استغفار جو ہے دل سے کیا ہوا استغفار، یقین کریں آپ کے لیے ہر مشکل کے راستے کھول دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، یقین کریں استغفار کو لازم پکڑ لیں، دیکھیں اللہ کیسے آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی ہے، اپنے اوپر استغفار لازم کر لیں۔ ہر مرض کا علاج استغفار ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ استغفار آپ کے نامہ اعمال میں ہونا چاہیے۔ پھر اس نے کہا میں قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ پھر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرو۔ پھر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو، خواہ مخواہ لوگوں کے راز قریدنا، اور کسی بات کا اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو اس کو آگے نہ پہنچائیں، اس کی پردہ پوشی کریں۔ جب اللہ پردہ کرتا ہے، اللہ پردہ پوشی کر رہا ہے، تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ کسی کا کوئی گناہ دیکھ لیا تو اس کو آگے پہنچانے والے۔ پھر کہنے لگا میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے بچو، اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا بنا لو۔ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندگی یوں کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ، فری آف کاسٹ، کوئی بھی آ کے اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی جو کسی کو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمارے جو بہن بھائی ملک میں جس نے اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، یا باہر کے ملکوں میں کینیڈا، امریکہ، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے، تو آپ اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں، اس میں دسترخوان میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ جو کوئی بھی جیسے بھی کوئی مناسب سمجھے، کوئی پیسے بھیج دے، کوئی چاول بھیج دے، کوئی آئل بھیج دے، کوئی مسالہ جات یا چنے، جیسے آپ کو آسانی لگے آپ کر سکتے ہیں۔
یقین کریں مرنے کے بعد کچھ بھی بندے کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ جو آپ نے زندگی میں خرچ کر لیا اللہ کے راستے میں وہ آگے کا سامان ہے، آخرت کا سامان ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو آپ نے دنیا داری میں خرچ کر لیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے لیے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ بعد میں کوئی نہیں کرتا، بلکہ اولاد جو ہے وہ جائیداد کے لیے پھر آپس میں لڑائیاں کرتی ہے، وہ بھی آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو جو آپ نے اپنی نیک کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ آپ کا باقی رہ گیا۔ آپ اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے ایک ترتیب رکھیں کہ میں نے 5% یا 10% یا اس سے زیادہ جتنا آپ کو مناسب لگے وہ میں نے نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یقین کریں ایسے خرچ کرنے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس میں آپ ایسے ترتیب بنا کے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے لیے پیسے سائڈ پہ کر دیا کریں اور اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں۔ یہ مال جو ہے یہ آخرت کا سامان بنے گا، آپ کے لیے مغفرت کا سامان بنے گا۔ یقین کریں دنیا میں اپنی اولاد کو جو مرضی کر کے دے، جو بعد میں انہوں نے لڑائی کرنی ہے، اور اگر ان کے لیے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے ان کی قسمت میں وہ خود اللہ ان کو رزق دے گا۔ آپ اپنے لیے جو ہے اچھا طریقہ جو ہے اس پہ خرچ کریں، اپنے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس نے بدو نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ پھر کہا میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندگی یوں کرو جیسے تم اس کے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر کہنے لگا میرا کون سا عمل گناہوں سے معافی دلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ آج یہاں کوئی تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں محترم ناظرین، بیماری جو ہے گناہوں سے کفارہ ہے، تو گناہ آپ کے مٹتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگا میرا کون سا عمل دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرو۔ پھر کہا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ پھر کہنے لگا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ پھر کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ محترم ناظرین کتنی ہی قیمتی باتیں ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔